حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی بیمار معیشت کے دائمی علاج کے لیے IMF پوری قوت سے میدان میں اتر رہا ہے۔ شہباز حکومت IMF سے کم از کم 5 سال مدت کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی توقع کر رہا ہے، جبکہ IMF نے جامع اصلاحات بلکہ معاشی نظام کی اوور ہالنگ کا ایک جامع نسخہ بھی پیش کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے مسلسل پیش رفت جاری ہے۔ نئے طویل مدتی پروگرام کے لیے IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں مالی تقسیم کے فارمولے یعنی NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کرے اور وسائل کے اعتبار سے صوبوں کی مالی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو۔ اگرچہ پاکستان حالیہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط کے لیے تمام اہداف پورا کر چکا ہے، لیکن نیا پروگرام دینے کے لیے IMF کو ٹیکس ریٹ میں کم از کم 2 گنا اضافہ مطلوب ہے، جس کے لیے زراعت، ریل اسٹیٹ، ریٹیل، ہول سیلر سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہر صورت میں ہوگا۔ انرجی سیکٹر کے خسارے، گردشی قرضے کنٹرول کرنے ہوں گے۔ PIA، ریلوے، سٹیل ملز اور ڈسکو سمیت خزانہ چوز قومی کارپوریشنز کی فوری نجکاری کرنی ہوگی، جبکہ ہر حال میں صوبوں کی مالی ذمہ داریاں بڑھانی ہوں گی۔ اور خبریں ہیں کہ شہباز حکومت نے IMF کو باور کرا دیا ہے کہ آئینی ترامیم کے بغیر NFC ایوارڈ میں صوبائی شیئر کم نہیں کیا جا سکتا۔ IMF کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ وفاق کے ریونیوز کو بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ تاہم لگتا ہے کہ IMF کی تسلی نہیں ہو سکی۔ کل اور آج IMF کے مشن چیف نیتھن ووٹر نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور شہباز حکومت کے اکنامک مینیجر سے مذاکرات کے دوران وفاق اور صوبوں میں وسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً NFC ایوارڈ ملکی معیشت کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حلف لینے سے پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں بار بار NFC ایوارڈ کی نظر ثانی پر توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کہ اونٹ باندھ قبر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر الیکٹ شہباز شریف ان کی حکومت کی پیٹھ ٹھوکے، کیونکہ پاکستان کو باہر الگ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اٹھے، ڈرے نہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگرچہ مخلوط پارلیمنٹ کمزور ہوگی، لیکن شہباز حکومت کو ملک و قوم کے مفاد میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور NFC ایوارڈ جیسے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے تحت NFC ایوارڈ کی وجہ سے چھوٹے جو صوبے ہیں وہ نہال ہو جاتے ہیں اور وفاق کنگال۔ ملکی آمدن کا تقریباً 57.5% صوبے لے اڑتے ہیں اور وفاقی حکومت کے پاس ضرورت کے مطابق کچھ بجٹ نہیں بلتا، بلکہ ہاتھ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی تنگ دستی دراصل NFC ایوارڈ کا شاخسانہ ہے، جس کے تحت مالی وسائل کی غیر متوازن تقسیم مقامی اور بیرونی قرضوں میں ہر روز اضافہ کر رہی ہے اور وفاقی حکومت مالی سال کے پہلے ہی دن بجٹ خسارے کا سامنا کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ تو قرضوں اور سود کی ادائیگی پر ختم ہو جاتا ہے، مملکت کا نظام تو صرف قرضوں سے چلتا ہے۔ خیال رہے 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے قومی آمدن میں صوبائی شیئر 47.5% سے بڑھ کر 57.5% ہو چکا ہے، لیکن پچھلے 14 سال میں صوبوں پر کوئی اضافی مالی ذمہ داری منتقل نہیں ہوئی۔ اگرچہ شہباز حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت موجود ہے اور اگلے مہینے سینٹ کے الیکشن کے بعد حکمراں اتحاد آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، جبکہ شاید SIFC بھی کچھ ذمہ داریاں صوبوں کو منتقل کرنا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ کی بھرپور وکالت کر رہی ہے اور 18ویں ترمیم کی سب سے بڑی حامی ہے۔ خبروں کے مطابق شہباز حکومت کی معاشی ٹیم نے IMF کو آگاہ کیا ہے کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے وفاق اور صوبے مل کر بجلی کے نقصانات میں اشتراک اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ مشترکہ وسائل کی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ عجب حسن اتفاق ہے کہ NFC ایوارڈ میں ترمیم کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور PTI کے رہنما متفقہ رائے رکھتے ہیں۔ IMF کی تشخیص اور ملک کے معاشی استحکام کے لیے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کو نیا جنم ملنا خارج از امکان نہیں۔ ملک کے نامور معاشی ماہرین بھی رائے رکھتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکس آمدن کی تقسیم کا کوئی نیا فارمولا ملک کی اشد ضرورت ہے، ورنہ وفاق کنگال اور کنگال ہوتا رہے گا۔ پاکستان کی بیمار معیشت کے لیے IMF کا دائمی علاج اور اس کا نسخہ، اور اس حوالے سے پاکستان کو بہرحال IMF پروگرام چاہیے اور IMF کی شرائط پہ عمل کرنا ہے، اور پاکستان کو $7 ارب کے 5 سالہ پروگرام کے لیے پاکستان کی بیمار معیشت کا بہرحال علاج تجویز کرنا، اور سب سے بڑی ضرورت یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے۔